علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے نماز کی اہمیت کے حوالے سے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کے حوالے سے جو چند سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور میں ان سوالات کے جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا نماز کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا کتنی مرتبہ حکم آیا، نماز کب فرض ہوئی، احادیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا سزا ہے۔ نماز کے حوالے سے میں چند مختصر واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کیا نماز پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور آخر میں کہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب یہاں بات صرف نماز کی ہو رہی ہے کہ جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا سوال کہ قرآن مجید میں نماز کا کتنی مرتبہ حکم آیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور میرے بندو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 مرتبہ 700 ٹائمز نماز کا حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب جو اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز شب معراج کے واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا تو پھر 5 نمازیں کم ہوئی۔ اسی طرح 5 نمازیں کم ہوتی 5 نمازیں رہ گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی۔ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کہیں یہ 5 نمازیں بھی ختم نہ ہو جائیں۔ تو پھر عرش سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، پر میں اس کا ثواب 50 کے برابر دوں گا۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی پر لکھی 50 جائیں گی۔ تو یہ 5 نمازیں شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت پر فرض ہوئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
حضرت جابر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اب ہم سب کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، پر نماز نہیں پڑھتے، تو فرمایا کہ ہم پھر نام کے ہی مسلمان ہیں، ہمارا پھر دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ کافر بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو مسلمانوں کے پاس سے یہ تحفہ ہے نماز کا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا وعید ہے اس شخص کے لیے جس نے نماز نہ پڑھی۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اب یہ کرونا وائرس کے حالات میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، روزگار بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، دکانوں پہ شٹر لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے پاس 15 منٹ نماز کے لیے نہیں ہوتے تھے، انہیں یہ گہوارہ نہیں ہوتا تھا کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی کہ ہم مسجد میں 15 منٹ جا کے نماز قائم کر لیں، نماز ادا کر لیں۔ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی دکانیں بند ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے اعلانیہ کفر کیا، اس نے کفر کو دعوت دی۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی۔ اب اس میں ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمارا جب دل چاہے ہم نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ اب جب فجر کا وقت ہے تو فجر کی نماز ادا کرنی ہے، ظہر کا وقت ہے تو فجر کی نماز ادا نہیں کرنی۔ جس نماز کا وقت ہے اس وقت پہ ہی اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ آگے قرآن مجید میں نماز کی تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب جو شخص نماز اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وعید کی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر آگے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں ہوتے ہیں، تو تب ہمارا دھیان کسی چیز پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد نماز کو قائم رکھنا، پھر فرمایا فرض روزے نہ چھوڑنا، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے میں اس میں نہ کچھ ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نہ فرض نماز میں کچھ ایڈ کروں گا، نہ فرض روزوں میں کچھ ایڈ کروں گا، نہ فرض زکوٰۃ میں کچھ ایڈ کروں گا، میں ان کے علاوہ کوئی عمل نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔
آخر میں آخری سوال کہ قیامت کے روز سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ادھر ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز ہمارا اگر کوئی امتحان ہو، اس کا کوشچن پیپر ہمیں ایک دن پہلے مل جائے تو ہم اس کی کتنی تیاری کرتے ہیں، ہم دن رات لگا کے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ادھر ہمیں ایک بات کا پتہ ہے کہ ہمیں سب سوالات کا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم تیاری نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ہم پھر نماز نہیں پڑھتے، ہم پھر نماز کو قائم نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم ان 24 گھنٹوں میں نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر اس سوال کا قیامت والے دن جواب نہ ہوگا تو آپ رسوا کر دیے جائیں گے، آپ ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو آپ 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز کو قائم کریں، نماز کو مت چھوڑیں۔ آخر میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ قیامت والے دن جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ادھر بات ہو رہی ہے صرف نماز کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نماز ہی ہے، جو شخص قائم نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟ تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس شخص کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی نجات، نہ کوئی نور اور نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، کم از کم 5 وقت کی نماز کو قائم کریں۔ ابھی رمضان ہے تو ہم پہ روزے فرض ہیں، تو ہم فرض روزوں کو نہ چھوڑیں، نماز کو قائم کریں۔ آپ اگر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم فرض نماز کو قائم کریں، فرض نماز میں کوئی تاخیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔